بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معزز خاتون حضرات، جس طرح میں نے پہلے خطبے کے دوران یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ ہمارا مزاج کبھی بھی شخصیات پر گفتگو کرنے کا نہیں ہے، لیکن جملہ نوٹ کیجئے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر گفتگو کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے قریب ان گنت لا تعداد بے شمار فتنے رونما ہوں گے، اور یہ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں. آج جن کو استنجا، وضو اور غسل کا طریقہ نہیں آتا، اٹھ کے صحابہ کرام پر تبصرے کرتا ہے. میں ایک مثال سے بات واضح کروں گا. میں آپ سب یقیناً صحابہ کرام کی اولاد میں سے نہیں ہیں، تو ہمارا تعلق کسی بھی برادری کے ساتھ ہو. سونی صاحب تسی بھی کشمیر چ اٹھ کے آئے ہو، کیوں جی ملک صاحب؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ ملک آج بھی انڈیا میں موجود ہیں. ہمارے گھمن بھائی سعید جی، ہمارے گھمنوں کا اصل پنڈ آج بھی نارووال سے 36 کلومیٹر دور انڈیا کے اندر ہے. 5 منٹ تو چھٹی نسل پیچھے چلے جائیں تو پیچھے کون نکلے گا بھائی؟ ہندو یا سکھ؟ فرض کیجئے ہمارے سامنے کوئی بندہ آتا ہے، آ کر کہتا ہے جی میرے دادا نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کے دادا نے 10 بندے قتل کیے تھے اور ان کو انگریز نے پھانسی چڑھایا تھا. کیا خیال ہے؟ توجہ کیجیے گا. کیا ہم اس آدمی کی بات سنیں گے یا اسے خاموش کروا دیں گے؟ بولیں، اسے کیا کہیں گے کہ بھائی اس چیز کا میرے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ہے؟ اور اگر وہ زیادہ اصرار کرے گا تو عین ممکن ہے ہماری اس کے ساتھ گرمی سردی ہو جائے. حالانکہ ہماری اکثریت کو پتہ نہیں کہ ہمارے دادا کے دادا کون تھے، ان کا نام کیا تھا، ہے نا؟ تو سوال یہ ہے کہ جس شخصیت پر آج ہم نے 30 منٹ انتہائی اختصار کے ساتھ گفتگو کی، وہ ہستیاں جنہوں نے مکہ میں اہل مکہ کا ظلم و ستم برداشت کیا، ایک نہیں 2 ہجرتوں کی صعوبتیں برداشت کیں، مدینہ میں آ کے بھوکے پیاسے رہ کر دین کو سیکھا اور آگے ہم تک پہنچایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے اپنے جسم کے ایک ایک انگ میں تیر، تلوار اور نیزے کے زخم برداشت کیے، اپنی 9 بیٹیوں کو یتیم کیا، اپنی بیویوں کو بیوہ کیا، اور جن کے کارناموں کی وجہ سے، اللہ کے فضل کے بعد جن کے کارناموں کی وجہ سے آج ہم یہاں بیٹھ کر دین کا نام لے رہے ہیں، کیا ان شخصیات کے بارے میں کوئی منفی تبصرہ کرے تو ہمیں برداشت کرنا چاہیے؟ اصل بات کچھ اور ہے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں. میں چونکہ دین کا ایک طالب علم ہوں چھوٹا سا، تو اس وجہ سے میں مطالعہ کرتا رہتا ہوں. آپ حیران ہوں گے کہ ہر دور میں انسانی زندگی کا ایک المیہ رہا ہے. یہ جو مسجدوں کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں نا، نماز کا ٹائم اگے کر لو تے پیچھے کر لو، تو عید پہلے کیوں پڑھائی تے بعد کیوں پڑھائی، اس کی وجہ یہی ہے جو میں بتانے لگا ہوں. ہر دور میں مصیبت یہ رہی ہے کہ ہر بندہ یہ چاہتا تھا اور آج بھی چاہتا ہے کہ دین میری مرضی کے مطابق چلے. کیا خیال ہے جی؟ یہ ممکن ہے بھائی خالد جی؟ اے ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام پر تان کیوں توڑا جاتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دین براہ راست بلا واسطہ ہم تک نہیں پہنچا. قرآن نبی علیہ السلام سے کس نے سنا؟
صحابہ نے صحابہ کرام سے، ان کے شاگردوں نے پھر ان کے شاگردوں نے، یہ اس طریقے سے ہمارے تک پہنچا۔ حدیث نبی علیہ السلام سے کس نے سنی؟ صحابہ کرام نے، صحابہ کرام سے تابعین نے، تابعین سے تبع تابعین نے، تبع تابعین سے ان کے شاگردوں نے، پھر ان کے شاگردوں نے، اس طرح دین حدیث ہمارے تک پہنچی۔ اب صحابہ کرام کے کردار کو مشکوک بنانے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ہمارے درمیان جو سب سے بڑا واسطہ ہے دین کا وہ تو صحابہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ تو جب ان کا کردار مشکوک ہو جائے گا تو سارے کا سارا دین ہی مشکوک ہو جائے گا، لہذا جس کا جو جی چاہے دین کے بارے میں کہتا پھرے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، حدیث کا ایک طالب علم آپ کے سامنے کھڑا ہے، ایک قاعدہ یاد رکھیے، 3 لفظ ہیں اس کے، الصحابۃ کلہم عدول، یہ قاعدہ قانون ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ عادل ہیں، ان پر جرح نہیں ہو سکتی، ان کے کردار پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی، ان کے اخلاق پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی، ان کے بارے میں کسی قسم کا کوئی تبصرہ نہیں کیا جا سکتا، اور جو تبصرہ کرتا ہے عرش والے رب کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس سے بڑا منافق، اس سے بڑا لعنتی، اس سے بڑا بغیرت، اس سے بڑا خطرناک لفظ استعمال کرنے لگا ہوں سوچ سمجھ کر، اس سے بڑا حرامی اور اس سے بڑا جہنمی اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی فرقہ واریت نہیں، کوئی جذبات کی بات نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ میرے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ اور ستاروں کا کام کیا ہے؟ آج کے کمپیوٹر انٹرنیٹ کے دور میں بھی جب کسی سمندری جہاز، کسی سٹیمر، کسی شپ کے سارے آلات جواب دے جاتے ہیں تو سمت کا تعین کس سے کیا جاتا ہے؟ ستاروں کو دیکھ کر۔ ہمارے مارخور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، جب ان کو رات کے اندھیروں میں دشمن کی پلید سرحد کو روند کر دشمن کے ملک میں گھسیڑا جاتا ہے، بھارت کے اندر گھسیڑا جاتا ہے، تو ان کو یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ پتر اگر مشرقی بارڈر کو کراس کرنا ہے تو قطبی ستارے کو اپنے الٹے ہاتھ پہ رکھو، سامنے بھارت ہے، پیچھے پاکستان، اور اگر قطبی ستارہ دائیں طرف آ گیا تو پیچھے بھارت ہے، آگے پاکستان، کیونکہ پورے آسمان میں قطبی ستارہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا۔ تو صحابہ کرام کو اگلے الفاظ موضوع ہیں، من گڑھتے ہیں، بے ایہ مقتدیتم مہتدیتم، جس کی بھی پیروی کرو گے جنت میں لے جائے گا، یہ الفاظ صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ حدیث کے الفاظ بند کریں جی، یہ ذرا بند کریں، کس نے چلایا اسے؟ نماز کے وقت چلائیں گے بھائی، ذرا آگے آگے ہو جائیں، پیچھے ساتھیوں کو مشکل پیش آ رہی ہے۔ شانی بیٹے یہ پیچھے سے ساتھیوں سے کہہ دو، یہ ستون سے پیچھے جو بھائی بیٹھے ہیں آگے آ جائیں، بڑی جگہ میرے ارد گرد۔ میں یہ عرض کر رہا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں، جس طرح ستارے آسمان کا حسن ہے اس طرح صحابہ بھی اسلام کا، جس طرح ستارے راہ بھولے ہوئے مسافر کی رہنمائی کا کام کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد رہنمائی کا کام کن کے ذمہ آ گیا؟ اور اگلا جملہ نوٹ کیجئے، جس طرح ستارے ان کا تیسرا کردار شیطان پر لعنتیں بھیجنا ہے، بالکل اسی طریقے سے میرے اللہ نے صحابہ کرام کے ذریعے شیطان اور اس کے حواریوں پر پھٹکاریں بھیجیں اسلام کے دفاع کرنے۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ آج پرائمری سے لے کر پی ایچ ڈی لیول تک ہمیں جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے اس کی بنیاد مادیت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ خلفائے راشدین سمیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت سے اپنی نئی نسل کو روشناس کروایا جائے، اور جب ہم ان کو ان کی سیرت سکھائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہماری آنے والی نسل صحابہ کی دشمن، دین کی دشمن، غیرت سے عاری نہیں ہوگی،
اللہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چل کر اپنی دنیا اور آخرت بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔